السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انصار ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ٹی وی۔ کافی روز کے بعد میں دوبارہ سے ویلاگ کا آغاز کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سپورٹ کریں گے، انکریج کریں گے، جس سے موٹیویشن ملے گی اور اس پلیٹ فارم سے میں آپ کے ساتھ نیوز اپڈیٹس اور امپورٹنٹ نیوز شیئر کرتا رہوں گا۔ تو آئیے کرتے ہیں اس ویلاگ کا آغاز۔ تو سب سے پہلے ایک افسوسناک خبر سے آغاز کریں گے کہ 6 سے 7 روز جنگ بندی رہنے کے بعد اسرائیل نے ظلم کی انتہا کر دی اور 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل نے 700 فلسطینی شہید کر دیے اور اب تک 16,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے اسرائیل کی جانب سے، لیکن عالمی دنیا اس ظلم پہ خاموش ہے۔ اور مسلم امہ بھی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطینیوں کی غائبانہ مدد فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ ناظرین، عمران خان صاحب سائفر کیس میں، ویسے تو ان پہ کافی سارے کیسز ہیں، لیکن سائفر کیس کی اگر آپ بات کریں تو آج کل سائفر کیس کا ٹرائل ہو رہا ہے جو کہ اڈیالہ جیل میں کیا جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، نہ صرف عمران خان صاحب کو بلکہ اس وقت کے عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو جو ان کے وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قریشی، ان کے لیے بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ اور خصوصی عدالت میں سماعت کے دوران شاہ محمود قریشی نے یہ ریکویسٹ کی جج صاحب سے کہ اگر عمران خان صاحب کا ٹرائل جیل میں ہی ہونا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ میرا ٹرائل جیل سے باہر اوپن کورٹ میں کیا جائے، لیکن جج صاحب نے ان کی یہ ریکویسٹ نہیں مانی اور انہوں نے کہا کہ جو سائفر کا معاملہ ہے اس میں آپ کا اور عمران خان صاحب کا معاملہ انٹر لنکڈ ہے، سو آپ کا اور عمران خان صاحب کا ٹرائل ایک ہی جگہ پہ ہوگا۔ اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جس قانون کے تحت مجھے سزا ہونے جا رہی ہے، آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا صدر عارف الوی نے ان قوانین پر دستخط کیے ہیں یا نہیں۔ جبکہ عمران خان صاحب نے خصوصی عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ نواز شریف کو واپس لے آئے اور سائفر میں طاقتور لوگ بھی انوالوڈ ہیں جن کو بچایا جا رہا ہے، اور نواز شریف کو لندن سے واپس لا کر ہمیں بکریوں کی طرح اندر رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ جب وہ حکومت میں تھے، وہ پاور میں تھے، وہ پرائم منسٹر تھے، تو وہ امریکہ میں کھڑے ہو کے تقریریں کرتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ میں جا کے ان کی جیلوں سے اے سی اتروا دوں گا، شاہد حقان کو میں نے اندر ڈلوا دینا ہے، اور شہزاد اکبر کے تھرو عمران خان صاحب نے اپوزیشن کے جو بھی بڑے نام تھے، بڑے سیاستدان تھے، ان کو اندر رکھوایا اور بار بار شہزاد اکبر کو یہ کہتے رہے کہ شہباز شریف کو اندر کرو، اس کو اندر کرو، اس کو اندر کرو۔ تو آج وہ مشکل وقت تھا ان کے لیے اور آج عمران خان صاحب مشکل میں ہیں، تو اسی لیے عمران خان صاحب قانون و انصاف کی باتیں کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ہوں یا ان کے وکلاء کی ٹیم ہو، انہوں نے پوری کوشش کی کہ سائفر کیس کا جو معاملہ ہے اس کا ٹرائل اڈیالہ جیل کی بجائے اوپن کورٹ میں ہو، لیکن انہیں کامیابی نہ مل سکی۔ عمران خان صاحب نہ صرف سائفر کیس میں بلکہ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ملک ریاض اور شہزاد اکبر سمیت 8 افراد کو نامزد کیا گیا ہے، وہ بھی 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس ہے، اس میں بھی عمران خان صاحب کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ 9 مئی کے جو سنگین مقدمات ہیں ان کا سامنا بھی عمران خان صاحب کو ہوگا۔ تو اس لیے جو آگے آنے والے عام انتخابات ہیں، ان تینوں کیسز کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اگلے عام انتخابات میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پائیں گے۔ جہاں تک رہی پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کی، تو پی ٹی آئی نے بلے کے نشان کو بچانے کی پوری کوشش کی اور انٹر پارٹی الیکشن کروائے اور عمران خان صاحب کو چیئرمین شپ سے ہٹا کر عمران خان صاحب نے خود ہی بیرسٹر گوہر خان کو نامزد کیا اور وہ بلا مقابلہ نئے چیئرمین پی ٹی آئی منتخب ہوئے۔ بیرسٹر گوہر خان جو ہی نئے چیئرمین پی ٹی آئی منتخب ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے میڈیا ٹاک کی اور کہا کہ پی ٹی آئی کا کسی ادارے سے کوئی اختلاف نہیں اور نہ ہی کسی ادارے سے کوئی لڑائی ہے، لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب سے جب ان کی بہن نے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ لندن پلان امپلیمنٹ ہوا ہے، اور لندن پلان یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو کی حکومت کو گرایا جائے، پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل کیا جائے اور نواز شریف کو کیسز میں ریلیف دیا جائے۔ تو یہ پی ٹی آئی کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ ایک طرف نئے منتخب ہونے والے چیئرمین پی ٹی آئی، ان کا بیان اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری اداروں سے کوئی لڑائی نہیں، لیکن عمران خان صاحب کی بہن جو میڈیا میں آ کے اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں اس کے مطابق عمران خان صاحب جو بلیم کر رہے ہیں وہ فوج کی قیادت کو کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر جب وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو وہاں سے واپس لا کر کیسز میں ریلیف دلوانا،
تو ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سے گروپ ہیں۔ جب عمران خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی تھے تب بھی گروپس تھے، لیکن ان کی چیئرمین شپ جانے کے بعد، یعنی کہ بیرسٹر گوہر خان جو نئے پی ٹی آئی کے چیئرمین منتخب ہوئے، اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آنے لگے، اور دو دڑ ہیں پی ٹی آئی میں، ایک وکلاء کا دڑا ہے اور دوسرا سیاستدانوں کا۔ وکلاء چونکہ عمران خان صاحب کے کیسز لڑتے ہیں، وہ ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کو باہر کی جو خبریں ہوتی ہیں، جو سیاسی خبریں ہوتی ہیں وہ ان کو دیتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی اور ان کی ڈسکشن ہوتی ہے، جبکہ جو پی ٹی آئی کے سیاستدان ہیں ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ سیاستدانوں اور وکلاء کے درمیان ایک اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں وکلاء کی بات کریں تو وکلاء کے اندر بھی 2 سے 3 گروپس ہیں جو اپنی اپنی لابنگ کر رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو سیاسی عہدے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ عہدے ان کے گروپ کو ملیں، یعنی کہ وہ اپنا سیاسی فیوچر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی کہ عمران خان صاحب کی اگر آپ بات کریں تو ان کی فیملی کے علاوہ بہت کم ایسے سیاستدان ہیں کہ جو عمران خان صاحب سے سنسیئر ہیں۔ علی محمد خان کی اگر آپ بات کریں تو وہ انٹیکٹ ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، حالانکہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ان میں علی محمد خان انوالو نہیں تھے، لیکن وہ آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں اور ایسے وکلاء ہیں کہ جو صرف اور صرف عمران خان صاحب کی پارٹی کو ہائی جیک کرنے کے لیے اور سیاسی عہدے حاصل کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشنز تو کروا لیے بلے کا نشان بچانے کے لیے، لیکن اکبر بابر ہوں یا استحکام پاکستان پارٹی، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو چیلنج کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری بڑی پارٹیز ہیں، مسلم لیگ نون کی اگر آپ بات کریں یا پیپلز پارٹی کی بات کریں، وہ بھی ان انٹرا پارٹی الیکشنز پہ تنقید کر رہی ہیں، حالانکہ ان کو یہ رائٹ نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ان انٹرا پارٹی الیکشنز پہ تنقید کریں، کیونکہ چاہے نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کی طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ تینوں پارٹیز یہ کلیم کرتی ہیں کہ وہ پاکستان میں جمہوریت چاہتی ہیں، پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، لیکن ان تینوں پارٹیز کے اندر ہی ڈیموکریسی نہیں ہے، بلکہ ان پارٹیز کے اندر بھی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے ایک اور خبر شیئر کرتا چلوں کہ مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے۔ دانیال عزیز کی اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ ٹی وی ٹاک شوز میں آتے ہیں، وہ احسن اقبال کو، مریم اورنگزیب کو، رانا ثناءاللہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور ایون کہ دانیال عزیز یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ مہنگائی کے ذمہ دار احسن اقبال ہیں۔ ظاہر ہے یہ بھی پارٹی کے اندر عہدے حاصل کرنے کے لیے یا جو قائد ہوتے ہیں ان سے قربت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے سٹنٹس اور اس طرح کی تنقید ایک دوسرے پہ کرتے ہیں۔ اب آخر میں بات کریں گے صنم جاوید کی، جو پی ٹی آئی کی بڑی ایکٹیو ورکر تھیں، اور 9 مئی کے واقعات کے بعد وہ جیل میں تھیں، اور چوتھی سے 5ویں بار ان کی ضمانت ہوئی، لیکن ایسا نہیں لگتا کہ وہ جیل سے باہر آ پائیں گی۔ اور اگر آپ خدیجہ شاہ کی بات کریں کہ جو کہ سابقہ آرمی چیف کی نواسی ہیں، اور کچھ رومرز اس طرح کے بھی تھے کہ خدیجہ شاہ کو اسکیپ کر دیا جائے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں خدیجہ شاہ جیل میں ہیں سو ہیں۔ اس کے علاوہ منی لانڈرنگ میں بھی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں ان کے خلاف، اور یہ تحقیقات ایف آئی اے کر رہی ہے۔ آج اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی، اور آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ موٹیویشن ملے اور اس کام کو کنٹینیو کیا جا سکے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ نگہبان اینڈ کیپ واچنگ پی ڈی ٹی وی۔